عالمی عدالت میں بڑا کھڑاک، اردگان نے 192 ممالک کے سامنے کشمیر کا مقدمہ رکھ دیا اور کتنا انتظار کریں گے، اردگان کے سوال نے سب کو لاجواب کر دیا۔ 192 ممالک کے سفیروں نے سر جوڑ لیا۔ اردگان کے ایک بیان نے دنیا کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں۔ کشمیر میں صورتحال کشیدہ، مزید بھارتی فوجیں پہنچنا شروع ہو گئیں۔ طیب اردگان کا پارا ہائی، کشمیر کے معاملے پر مسلم بہن بھائیوں کی خاطر ایسا قدم اٹھا لیا کہ دنیا بھی بھارت کے خلاف ایک ہو گئی۔ کشمیر کو ہاتھ کا کھلونا بنانے والی بھارتی فوج بڑی مشکل میں پھنس گئی۔ آرمی چیف کے لیے بڑا حکم نامہ آ گیا، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا وقت آ گیا۔ اردگان کی کاوش نے کشمیریوں کے دل جیت لیے۔ مرد مجاہد نے انسانی حقوق کے علم برداروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انسانی حقوق کے اداروں نے بھی اردگان کی آواز پر لبیک کہہ دیا۔ عالمی عدالت میں اردگان کی دبنگ انٹری کی ویڈیو وائرل، نریندر مودی کے ظلم کا دور ختم ہونے لگا۔ دنیا کے 30 سے بڑی معیشت ہو یا چھٹی، مسلمانوں کا خون کسی کو بہانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اردگان نے ایوان لرزا کر رکھ دیے۔ عالمی پابندیوں کے باوجود اردگان کا ایسا دبنگ اقدام کہ امریکہ بھی پریشان ہو گیا۔ تخت و تاج کی فکر کیے بغیر اردگان نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے آپ کو کشمیر کے لیے اردگان کی کاوشوں کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج پر حملے تیز کیوں کیے ہیں۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کے خلاف ہر فورم اور ہر محاذ پر لڑا جائے۔ یہ بیان کسی اور کا نہیں بلکہ طیب اردگان کا ہے، جنہوں نے کشمیری بہن بھائیوں کی خاطر عالمی فورمز تک جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، حالیہ ویڈیوز میں ترکی کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتانے کے بعد کشمیر میں مجاہدین کی اور بھارتی فوج کے تازہ ترین اقدامات کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، بھارت کو اگر دہشت گرد ریاست کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت نے کشمیر میں انسانیت کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوستو، کشمیر میں بھارتی مظالم کے ثبوت پوری دنیا کے پاس موجود ہیں، لیکن تعلقات اور سرمایہ کاری کی آڑ میں کسی نے بھی اس پر بات کرنے کو مناسب نہیں سمجھا۔ دوستو، اردگان نے اب کشمیر کے حق میں ایک زبردست قدم اٹھاتے ہوئے عالمی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، اردگان نے عالمی عدالت میں کشمیر میں جاری مظالم کے تمام ثبوت فراہم کر کے اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوستو، ان دستاویزات میں ہر ظلم کی تفصیل اور اب تک کشمیر میں ہونے والے قتل عام کے بارے میں تمام تفصیلات بتائی گئیں اور تمام عالمی ممالک سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ بھارت کے خلاف کوئی بھی جلدی ایکشن لیا جائے۔ دوستو، طیب اردگان نے بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ دوستو، کشمیر میں جاری مظالم کے حد سے بڑھنے اور کشمیری خاندانوں سے ملاقات کرنے کے بعد اردگان نے بھرپور جوابی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، جب اردگان اقتدار میں آئے تو انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک یا شہر میں اگر مسلمانوں کی عصمت دری، اسلام کی بے حرمتی یا ایسا کوئی بھی واقعہ ہوا تو اردگان اقتدار کی طاقت میں ہوتے ہوئے اس پر کبھی بھی سودا نہیں کریں گے، خواہ اس سے کچھ بھی ہو۔ دوستو، اردگان نے ہمیشہ یہ وعدہ پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، اردگان وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اسرائیلی قبضے کے باوجود مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا اور وہاں پر مظلوم مسلمانوں سے بات چیت کی اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر نماز بھی ادا کی۔ دوستو، اردگان کی مظلوم مسلمانوں اور امت مسلمہ میں جو بھی اقدامات ہیں وہ ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک اہم ترین حصے کو امت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ دوستو، اردگان نے ایسے ہی کشمیری مسلمانوں کی امنگوں پر بھی پورا اترتے ہوئے بھارت کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن جو انتقام اردگان لے رہے ہیں اس کو کیوں خطرناک کہا جا رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، کشمیر کی خاطر سفیر کو ملک بدر کرنا یا سفارت خانے کو بند کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اردگان نے بھارت کے ساتھ جو معاشی بائیکاٹ شروع کیا ہے اس کے نتائج سنگین ہونے والے ہیں، کیونکہ بھارت ترکی سے ایک بڑی تعداد میں درآمدات کرتا ہے، جس کی وجہ سے بھارتی سرمایہ کار اور معیشت کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ دوستو، ادھر بھارتی فوج ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے۔ دوستو، پیر کی رات انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت میں پولیس نے ایک مبینہ جعلی چھاپے کے دوران 4 افراد کو ہلاک کیا تھا اور حکام کا کہنا تھا کہ مارے جانے والوں کا تعلق عسکریت پسند گروہ سے تھا۔ دوستو، انڈیا کے اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق آئی جی وجے کمار کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر مدثر بطور کرایہ دار الطاف احمد بھٹ کے گھر میں رہ رہے تھے اور اسی گھر کا ایک کمرہ عسکریت پسندوں کے استعمال میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی شخص عسکریت پسندوں کو ٹھکانہ فراہم کرتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے متوقع نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ تاہم ان دونوں افراد کے خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کا کسی عسکریت پسند سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوستو، پولیس کی کارروائی میں ہلاک ہونے والے دوسرے شخص الطاف احمد بھٹ کی بیٹی نے اس چھاپے کے حوالے سے ایک ویڈیو میں کہا کہ انہوں نے چھاپا مارنے والے افراد کو اپنے والد کے بے گناہ ہونے کے حوالے سے بتایا، لیکن جواب میں وہ ہنستے رہے۔ وہ بہت بے شرمی سے ہنس رہے تھے، میں کیا جواب دیتے ان کو۔ الطاف احمد بھٹ کی بیٹی نے مزید کہا کہ میرا بھائی وہ 2nd کلاس میں ہے، وہ بہت چھوٹا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے۔ دوستو، انڈیا کے اخبار انڈین ایکسپریس کو واقعے کے ایک عینی شاہدی نے بتایا
کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس سیکیورٹی اہلکار پہلے الطاف احمد بھٹ کے گھر کے قریب آئے اور ارد گرد موجود دکانداروں کو دکانیں بند کرنے کا کہا۔ عینی شاہد کے مطابق تقریباً 30 افراد کو بلڈنگ سے تھوڑا دور ایک موٹر سائیکل شو روم میں دھکیل دیا۔ تقریباً 5:30 بجے ہمارے موبائل فون لے لیے گئے، جب محاصرہ کیا گیا اور انہیں رات 12:30 بجے سے پہلے واپس نہیں کیا گیا۔ انڈین اخبار کی رپورٹ کے مطابق 3 عینی شاہدین نے الطاف احمد بھٹ اور ڈاکٹر مدثر گل کو سیکیورٹی اہلکاروں کو بلڈنگ تک لے جاتے ہوئے دیکھا۔ دوسری مرتبہ تقریباً 20 منٹ بعد ہم نے فائرنگ کی آواز سنی اور پھر وہ واپس نہیں آئے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس واقعے کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوستو، انڈیا کے اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق آئی جی وجے کمار کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر مدثر گل بطور کرایہ دار الطاف احمد بھٹ کے گھر میں رہ رہے تھے اور اسی گھر کا ایک کمرہ عسکریت پسندوں کے استعمال میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی شخص عسکریت پسندوں کو ٹھکانہ فراہم کرتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے متوقع نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ تاہم ان دونوں افراد کے خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کا کسی عسکریت پسند سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوستو، پولیس کی کارروائی میں ہلاک ہونے والے دوسرے شخص الطاف احمد بھٹ کی بیٹی نے اس چھاپے کے حوالے سے ایک ویڈیو میں کہا کہ انہوں نے چھاپا مارنے والے افراد کو اپنے والد کے بے گناہ ہونے کے حوالے سے بتایا، لیکن جواب میں وہ ہنستے رہے۔ وہ بہت بے شرمی سے ہنس رہے تھے۔ میں کیا جواب دیتے ان کو؟ الطاف احمد بھٹ کی بیٹی نے مزید کہا کہ میرا بھائی وہ 2nd کلاس میں ہے، وہ بہت چھوٹا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دوستو، انڈیا کے اخبار انڈین ایکسپریس کو واقعے کے ایک عینی شاہدی نے بتایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس سیکیورٹی اہلکار پہلے الطاف احمد بھٹ کے گھر کے قریب آئے اور ارد گرد موجود دکانداروں کو دکانیں بند کرنے کا کہا۔ عینی شاہد کے مطابق تقریباً 30 افراد کو بلڈنگ سے تھوڑا دور ایک موٹر سائیکل شو روم میں دھکیل دیا۔ تقریباً 5:30 بجے ہمارے موبائل فون لے لیے گئے، جب محاصرہ کیا گیا اور انہیں رات 12:30 بجے سے پہلے واپس نہیں کیا گیا۔ انڈین اخبار کی رپورٹ کے مطابق 3 عینی شاہدین نے الطاف احمد بھٹ اور ڈاکٹر مدثر گل کو سیکیورٹی اہلکاروں کو بلڈنگ تک لے جاتے ہوئے دیکھا۔ دوسری مرتبہ تقریباً 20 منٹ بعد ہم نے فائرنگ کی آواز سنی اور پھر وہ واپس نہیں آئے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس واقعے کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔